مقصود تھا کہ اب یوسف علیہ السلام کو رہا کیا جائے اور پھر تاج و تخت ان کے سپرد کیا جائے، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کا سبب پیدا کر دیا کہ جو وقت کا بادشاہ تھا اس کو ایک خواب آتی ہے، اور اپنی اس خواب کو وہ اس وقت کے جتنے معبرین تھے، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے تھے اور بادشاہ وقت کے سرداران تھے، ان کے سامنے بادشاہ نے اپنی اس خواب کو پیش کیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں نے خواب یہ دیکھی ہے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں اور 7 دبلی پتلی نحیف کمزور لاغر گائے ہیں۔ وہ جو دبلی پتلی لاغر کمزور گائے ہیں وہ صحت مند اور موٹی تازی گاؤں کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، یعنی انہیں کھا جاتی ہیں۔ اسی طرح 7 بالیاں ہیں جو تر و تازہ ہیں، شاداب ہیں اور غلے سے بھری ہوئی ہیں، اور 7 بالیاں ایسی ہیں جو بالکل خشک ہیں، جن میں غلہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس طرح وہ جو خشک بالیاں ہیں وہ تر و تازہ بالیوں کے اوپر غالب آ گئی ہیں۔ یہ خواب آئی اور اپنے معبرین سے اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب جو معبرین تھے وہ سارے کے سارے انکار کرنے لگے کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر نہیں آتی، اور کہنے لگے کہ اصل میں یہ خواب ہے ہی نہیں، یہ تو اضغاث و احلام ہے، پراگندہ خیالات ہیں۔ انسان دن میں جو سوچتا ہے وہ مختلف شکلیں بن کر رات کو انسان کے خواب میں نیند میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو اضغاث و احلام کہا جاتا ہے۔ تو کہا یہ تو اضغاث و احلام ہے، کوئی خواب نہیں ہے، بس دن میں آپ سوچتے رہے ہیں، وہی سوچ جو ہے نا مختلف صورتیں بن کر رات کو آپ کی خواب میں آ گئی ہے، یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ وہ بھی دنا آدمی تھا، سمجھدار تھا، اسے اس خواب کے بارے میں بڑا اپنے اندر اندیشہ تھا، اور اس کی اپنی سوچ یہ تھی کہ یہ خواب حکومت اور عوام کے متعلقہ خواب ہے، اس لیے وہ اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو رہا تھا اور بار بار اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کچھ معبرین کو پتہ نہیں چلا، پھر دوسروں کو پوچھا، پھر تیسروں کو پوچھا، بار بار اس کے بارے میں اس کا استفسار بڑھتا چلا گیا۔ جب وہ حد سے زیادہ اس سلسلے میں جو ہے نا گفتگو کرنے لگا اور لوگوں سے پوچھنے لگا، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے جن کو باقاعدہ تنخواہ کے اوپر بادشاہ وقت نے رکھا ہوا تھا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے اندر خوابوں کی تعبیر کا ہنر اور فن باقاعدہ ایک فن اختیار کر چکا تھا اور اس کا عروج تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، کیونکہ ہم جب معجزات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو معجزات عطا کیے ہیں تو اس نبی کے دور کے اندر جس قسم کا کوئی عروج تھا چیز کا، اللہ تعالیٰ نے اس نوعیت کے معجزات انبیاء کو عطا فرمائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر خوابوں کی تعبیر کے علم کے حوالہ سے ایک فن اور اس کا عروج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس فن کا ماہر بنا کر اور معجزات کی شکل کے اندر کمال درجے کی خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا۔ جب یہ خواب بادشاہ کو کوئی نہ بتا سکا، اس کی تعبیر نہ بتا سکا، تو بادشاہ کا ایک ساقی تھا جو انہیں پانی پلاتا تھا، شربت پلاتا تھا، ان کی خدمت کے اوپر مامور رہتا تھا، اس کو یاد آ گیا۔ اس کو بھی ایک خواب آئی تھی جو جیل کے اندر موجود تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ دی تھی کہ یہ بندہ رہا ہو جائے گا، اور دوسرے بندے کے بارے کہا تھا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے گی، اور جس کو رہا کے بارے میں تعبیر بتائی اس کو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے، اپنے منصب پہ دوبارہ تمہاری ڈیوٹی لگ جائے گی، اپنے منصب پہ فائز ہو جاؤ گے، تو بادشاہ سے یہ ضرور کہنا کہ تمہاری جیل کے اندر ایک بے گناہ قیدی موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، علماء مفسرین نے لکھا ہے صرف یہ بات، حالانکہ یہ توکل کے منافی نہیں ہے، انسان کسی کو کہہ سکتا ہے کوئی کہ فلاں انسان بے گناہ جیل کے اندر قید ہے، فلاں کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، فلاں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، تو کسی کے سامنے اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے، کتاب و سنت میں اس کی قباحت نہیں ہے، لیکن نبی کی شیان شان یہ نہیں ہے کہ نبی اتنی بات بھی غیر اللہ کے آگے کہے، غیر اللہ کے بارے میں یہ کہے۔
یعنی وہ بھی اللہ سے کہنا چاہیے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں علماء مفسرین نے لکھا ہے اللہ کو یہ بات یوسف علیہ السلام کی پسند نہیں آئی، تو جو رہائی اللہ تعالیٰ نے جلد لکھنی تھی وہ 7 سال مؤخر کر دی۔ 7 سال کا عرصہ گزر گیا، اس ساقی کو بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا یاد ہی نہیں رہا، ایسے بھلا دیا، ذہن و دماغ سے یہ بات محو ہو گئی کہ مجھے خواب کی تعبیر بتائی گئی تھی۔ 7 سالوں کے بعد جب بادشاہ کو خواب آئی اور اس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا، پھر اس ساقی کو یاد آیا کہ جیل کے اندر ایک خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا، صدق و صفائی کا منبع اور محور انسان، جس کا کردار بڑا اجلا ہے، جس کی سیرت بڑی نرالی ہے، وہ انسان موجود ہے جیل کے اندر۔ بادشاہ سے کہنے لگا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جیل میں جاؤں اور پھر اس آپ کے خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اب یہ ساقی اجازت نامہ لے کر جیل خانہ پہنچا، کیونکہ جیل مصر کے جو اس وقت شہر تھا اس سے باہر تھی، کوئی 8-9 میل کے مسافت پر دریائے نیل کے کنارے کے اوپر یہ جیل موجود تھی۔ تو بادشاہ وہاں پہ ساقی گیا اور جا کر یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگا ایھا الصدیق ایھا الصدیق یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف۔ کتنا پیارا انداز ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو جیل کے اندر اس نے زندگی کے ایام گزارے تھے، اس میں یوسف علیہ السلام کی سچائی دیکھی تھی، صداقت دیکھی تھی، بہترین کردار دیکھا تھا، اسی بنا کے اوپر یہ کہہ رہا ہے ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، کردار کے غازی، گفتار کے غازی، اے یوسف ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائے۔ اور یوسف علیہ السلام پر بھی قربان جائے کہ یوسف علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اب مطلب ہے تو آ گئے، 7 سال تجھے یاد نہیں آیا، 7 سال تجھے پتہ نہیں چلا کہ ایک بے گناہ قیدی جیل کے اندر موجود ہے اور تو نے بادشاہ کے سامنے ذکر بھی نہیں کیا، تیرے خواب کی باری تھی تو مجھ سے پوچھ لیا، اب پھر خواب آیا تو پھر پوچھنے آ گئے ہو، اور اس دوران میرا پتہ بھی نہیں لیا۔ ایک چیز بھی یوسف علیہ السلام نے اس کے سامنے بیان نہیں کی۔ اس نے کہا کہ خواب کی تعبیر بتائیں، یوسف علیہ السلام نے آگے سے خواب کی تعبیر بیان فرما دی، کہا کہ 7 سال تم کھیتی باڑی کرو گے اور 7 سالوں کے اندر کھیتی باڑی کے بعد جو غلہ اناج بچا کر تم رکھو گے، اگلے 7 سال ایسے شدید نوعیت کے آئیں گے، قحط پڑے گا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، زمینیں فصلیں نہیں اگائیں گی، وہ جو 7 سال تم نے پہلے کاشتکاری کی ہوگی اور جو تم نے اس میں بچایا ہوگا، ان 7 سالوں میں وہ بھی تم کھا جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد 15واں سال، خواب میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر میں بیان کیا، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، پھر اللہ کی طرف سے بارشیں برسیں گی اور پھر فصلیں اگیں گی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کھلایا پلایا جائے گا۔ تو خواب کی تعبیر بھی بیان کر دی اور ساتھ ساتھ تعبیر کے ساتھ حکمت و دنائی کے ساتھ اس کی ایک تدبیر بھی بیان کر دی۔ کہا کہ ان 7 سالوں میں جو اب 7 سال آئیں گے ان میں غلے کو بچا کے رکھنا، تھوڑا استعمال کرنا، زیادہ رکھ لینا، کیونکہ اگلے 7 سال بڑے سخت قسم کے قحط سالی کے ہوں گے، ان کے اندر وہ تمہارے کام آئے گا، سٹور بنا لینا اور وہاں پہ محفوظ کر لینا تاکہ غلہ ان 7 سالوں میں تمہارے کام آ سکے۔ یہ ساقی واپس آیا اور آ کر بادشاہ کو خواب کی تعبیر بیان کی، تو بادشاہ کو سمجھ آ گئی بالکل کریکٹ جو ہے نا یہ خواب کی تعبیر بتائی گئی ہے، بالکل درست اور صحیح ہے، بالکل مجھے بھی ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بادشاہ وقت، حکومت وقت اور عوام کے بارے میں خواب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ بالکل خواب کی تعبیر بالکل درست ہے، جیسا اس طرح کی تعبیر بیان کرنے والا سچا انسان، ایسا انسان جو اس قدر ماہر علم ہے، ماہر فن ہے، اس کو جیل کے اندر کیوں ڈال دیا گیا ہے؟ اب بادشاہ تحقیق کرنے لگا، کہتا ہے کہ اس کو کیوں جیل میں ڈال دیا گیا، اس کو میرے پاس لایا جائے۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس پھر پیغام جاتا ہے، یوسف علیہ السلام جیل سے نکلنے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے وہ الزامات جو میرے اوپر لگائے گئے ہیں ان الزامات کی تحقیق ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد میں آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام کا صبر بھی کمال کا صبر تھا، اگر اس ان کی جگہ پر میں ہوتا یا کوئی اور بندہ ہوتا تو وہ باہر نکل آتا اور باہر نکل کر آ کر پھر اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کی تحقیقات کرواتا، لیکن یوسف علیہ السلام کا کیسا صبر تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک میرے اوپر لگائے
لگائے گئے الزامات کی تحقیقات نہیں ہو جاتی۔ پھر بادشاہ نے تحقیقات کی، زنانان مصر نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، اور اس وقت عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے بھی اعتراف کیا اور کہا کہ الآن، اب اس وقت اگر حق بات واضح ہو گئی ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جرم اور قصور یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا، تو میں بھی اظہار حق کرنا چاہتی ہوں کہ جرم میرا ہی تھا، قصور میرا ہی تھا، میں ہی یوسف کو بارتی رہی ہوں، میں ہی اسے بہلانے پھسلانے کی کوشش کرتی رہی ہوں، لیکن وہ بچا رہا ہے، اس نے برائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یوسف علیہ السلام کے اس خواب، بادشاہ کے اس خواب اور تعبیر بتانے کے بعد، اور پھر یوسف علیہ السلام کا جیل سے نہ نکلنا اور بادشاہ سے تحقیقات کا کہنا، اور تحقیقات کے بعد یوسف علیہ السلام کا بے گناہ ثابت ہونا، جب یہ سب کچھ ہو گیا، یوسف علیہ السلام پھر جیل سے باہر آئے، بادشاہ نے اپنے پاس بلایا، یوسف علیہ السلام کی توقیر، عزت، احترام، وقار لوگوں کے دلوں کے اندر، بادشاہ وقت کے دل کے اندر، رؤسائے مصر کے دل کے اندر اور زیادہ بڑھ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے پھر یہاں پہ ایک بڑی تاریخی بات کہی، 12ویں سپارے کی یہ آخری آیہ مبارک ہے، جس میں یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ ان خواتین کو، زنانان مصر کو رسوا کیا جائے، ان عورتوں کی تذلیل کے لیے میں نے ایسے نہیں کیا، میں نے یہ اس لیے کیا ہے، یہ تحقیقات کا اس لیے کہا ہے تاکہ میرے مالک کو، جس کے گھر میں میں پلا ہوں، جن کے گھر میں میں جوان ہوا ہوں، جس نے میرے اوپر خرچ کیا ہے، جس نے مجھے تعلیم و تربیت دی ہے، میرے اس مالک کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کے گھر کے اندر خیانت کا ارتکاب نہیں کیا ہے، میں نے اس کی عزت اور نموز کی حفاظت کی ہے، میں نے اس کی عزت اور نموز کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں بھی کردار اور سیرت کھل کر سامنے آتی ہے۔ مختصراً یہ کہ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات وہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ مالک کائنات کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتے ہیں اسباب پیدا کرنے تو مشکلات سے نکلنے کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر تھے اور غیر معینہ مدت کے لیے جیل کے اندر ڈال دیا گیا، ایسی مدت جس کے خاتمے کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور لوگ بھول چکے تھے یوسف علیہ السلام بھی کوئی تھے، اور انہیں جیل میں ڈالا گیا، بے گناہ ڈالا گیا، لوگ بھول چکے تھے۔ ایک خواب اللہ تعالیٰ نے رہائی کا سبب اور ذریعہ بنا دیا۔ خواب کہاں اور جیل کے اندر پھنسے ہوئے لوگ کہاں، ایک خواب نے ان کی رہائی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیا۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ناممکن چیزوں میں سے ممکن چیزیں پیدا کر دیتے ہیں۔ دوسرا سبق آج کے درس میں سے ہمارے لیے یہ ہے کہ انسان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو ان مسائل کو جاننے کے لیے، ان کے استفسار کے لیے کہ اس کا حل کیا ہے، اس مسئلے کے جو ماہر لوگ ہیں، فن کے ماہر جو لوگ ہیں، ان سے اس سلسلے میں پوچھنا چاہیے۔ یہی حقیقت ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو خواب آئی تو خواب کی تعبیر اس خواب کے ماہر یعنی فن کے ماہر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی۔ جو ماہرین فن نہیں تھے وہ اس سے عاجز آ گئے، وہ اس کی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکے۔ اس طرح اگر کوئی دینی مسئلہ ہے تو آپ اس کو جاننے کے لیے اہل علم علماء سے رابطہ کریں۔ اگر کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں ڈاکٹر حضرات سے رجوع کریں۔ کوئی عدالتی معاملہ ہے تو وکلاء سے اس سلسلے میں رابطہ کیا جائے، یعنی جو اپنے فن کے ماہر لوگ ہیں ان سے اس سلسلے میں رابطہ کرنا چاہیے اور انہی سے پوچھنا چاہیے، وہی اس کی درست اور صحیح رہنمائی کریں گے۔ لیکن آج ہماری کم عقلی کی انتہا ہے، یا دین سے دوری اور بے راہ روی کا ہم شکار اس قدر ہو چکے ہیں کہ ہم دین کے مسائل انجینئر سے جا کر پوچھتے ہیں، ہم دین کے مسائل ڈاکٹروں سے جا کر پوچھتے ہیں، ہم دین کے مسائل جو ہے وکلاء سے پوچھتے ہیں، اور پھر الزام علماء کرام پر لگاتے ہیں کہ علماء کو اس سلسلے میں پتہ نہیں ہے۔ جو علم کی بات، قرآن و سنت کی بات ہے، وہ علماء سے پوچھیں۔ جو قرآن و سنت سے ہٹ کر دوسرے فنون کی بات ہے، وہ جو اس کے ماہر ہیں ان سے پوچھیں۔ یہی حق بنتے اور درست اور صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو درست اور صحیح موقف ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب ایک خواب بن گیا۔ اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما، کسی کے لیے جب کوئی رستہ کھولتے ہیں تو مالک کائنات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ مالک کائنات ہمارے لیے بھی مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دے۔ جو چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ممکنات میں سے بنا دے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔